بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 29، اور یہ مشتمل ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 4۔ چوتھا تفصیلی سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کہتے کس کو ہیں؟ تو عربی زبان کے اندر محبت بولتے ہیں دل کی چاہت اور قلبی میلان۔ دل کسی طرف جو ہے وہ میل ہو رہا ہے، دل کے اندر کوئی چاہت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے حسی اور جبلی، اور یہ محبت جو ہوتی ہے یہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ جس طرح جانوروں کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہی جو حسی اور جبلی محبت ہے یہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان کو یعنی ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، یا پھر بہن بھائیوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کون سی ہوتی ہے؟ جبلی ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے، اور یہ نیچرل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک محبت کی دوسری قسم ہے محبت عقلی اور شعوری محبت جو ہوتی ہے یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہی محبت جو ہے یہ انسانیت کا شرف بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ عقلی اور شعوری محبت مومن بندے کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ دل کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کے بارے میں رکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ بندے پر احسانات کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے احسانات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ بندہ ان کو گن نہیں سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اب انسانیت، انسان کی عظمت اسی چیز کے اندر ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، کیونکہ وہی ذات جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، لہٰذا جب اتنے احسانات اسی ذات کے ہیں، سب سے زیادہ احسانات اسی ذات کے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کریں، اور عبادت صرف اسی کی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، صرف ایمان والوں سے نہیں فرمایا، صرف مسلمانوں سے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف ایک ہے، لہٰذا جب پیدا کرنے والی ذات وہی ہے تو پھر عبادت بھی کس کی جائے؟ اسی کی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں عدم سے وجود میں لائی، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، ہمیں جسم عطا فرمایا، ہمیں ہمارے جسم کے اندر روح جو ہے وہ ڈال دی، اور پھر ہمیں خوبصورت شکل و صورت عطا فرما دی، ہمیں تندرستی عطا فرما دی، ہم چلنے پھرنے کی طاقت ہمت عطا فرما دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، ٹھیک ہے، سننے کی صلاحیت عطا فرما دی، بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ تو یہ بہت زیادہ انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہٰذا اب اتنے احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو اب ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کی جائے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جو ہے وہ عرض معروض کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر بندہ عملی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی کرے کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی کرے، اور مدد مانگے تو صرف اور صرف اسی سے مانگے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جب بندے کو ہوتی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہو، یعنی خشیت الہی ہو۔ تو یہ خشیت الہی جو ہے یہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے، ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ تقوی کی بنیاد جو ہے وہ خشیت الہی ہے۔ تو اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو بلکہ کس سے ڈرو؟ مجھ سے ہی ڈرو۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم مدد جب مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر مدد کس سے مانگیں؟ عبادت بھی اسی کی کریں، اور مدد بھی کس سے مانگیں؟ اسی سے مانگیں۔ اور یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرتا رہے۔ اب یاد کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ہر طریقہ، ہر عبادت کے اندر بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن یاد کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بندہ زبانی ذکر لسانی بھی کرے، یعنی کیا کرے؟ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے بھی صحیح، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کرے؟ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، تسبیحات ان کی ادا کرے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، استغفر اللہ کہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہو۔ توکل اور بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے؟ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔